اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مطلب کہ کیا کہنے ہیں کہ آپ ان کے منہ میں جو لقمے ڈال رہے ہیں اللہ کے ذریعے سے، جو اللہ نے آپ کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سارا صدقے میں کاؤنٹ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ یعنی کہ بچوں پہ جو بھی لگا رہے ہیں آپ، وہ سارا صدقے میں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو فیملی پہ جو کچھ آپ لگا رہے ہیں وہ سارا صدقے میں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اور پھر بھی اگر ہم اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخیل کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ On authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah mighty and sublime be He said, spend on charity, O son of Adam, and I shall spend on you. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جتنا میں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اتنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ سود میں جو ہے وہ برکت ہے معاذ اللہ، اور تجارت میں جو ہے وہ خسارہ ہے۔ اللہ قرآن میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تجارت میں برکت ہے اور سود میں خسارہ ہے۔ اور بظاہراً یہ لگتا ہے کہ سود سے آپ کے پیسے بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ پیسے آپ کے ختم ہو رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر۔ اور بظاہراً تجارت میں ایسے لگتا ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فائدہ دینے پہ آتا ہے، کیونکہ تاجر ایک واحد انسان ہوتا ہے جس کی نظر صرف اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے، اس کا جو سارا بھروسہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جب ایک فائدہ پہنچاتا ہے تو بظاہراً اس کو لگ رہا ہے میری جیب سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ برکت اس میں ہے تو پھر اللہ کی بات میں سچائی ہے۔ تو سود جو ہے وہ خسارے کی چیز ہے، اور تجارت جو ہے وہ برکت کی چیز ہے۔ اور تجارت سے آپ جو پیسے خرچ کرتے ہیں یا کماتے ہیں، یا آپ جاب سے کماتے ہیں، اللہ کا یہ پیسے اللہ کے ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے روزی مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے۔ یہ کسی نے کوئی اور رزاق ہے اس دنیا میں تو بتا دیں اللہ کے علاوہ۔ اگین وہی والی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اس چیز کی یقین تو نہیں بیٹھا ابھی تک، لیکن زبان سے تو ہم یہی بولتے ہیں، ایٹ لیسٹ اقرار تو ہم اس بات کا کرتے ہیں کہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات رزاق ہے تو جو پیسے آپ گھر لے کے جاتے ہیں وہ اس کے اوپر کس کا حق ہے؟ کون دے رہا ہے آپ کو؟ وہ اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ تو اللہ کی ذات اگر وہ پیسے آپ کو دے رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ مختص نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تھوڑی سی چیز اس کے لیے علیحدہ نہیں کر سکتے؟ اپنی سیلری یا اپنی جو بھی تجارت یا جو بھی بزنس کا کوئی ایک حصہ اللہ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پیسے پہنچتے ہیں آپ کے خیال سے؟ اللہ تو قربانی کا، جیسے قربانی میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا گوشت تو خون میں نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ بھی بیسیکلی تقویٰ ہے کہ آپ رازداری سے اللہ کے راستے میں صدقہ یا چیریٹی یا زکوٰۃ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ تقوی کے لحاظ سے آپ کر رہے ہیں۔ چلیں، زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے جو فرض ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، لیکن چیریٹی جو ہے نا، وہ انسان اگر چھپ کے کرے گا تو وہ تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اور جب آپ چیریٹی کرتے ہیں تو اس سے بہت فائدے یہ ہوتے ہیں کہ سب سے بڑے اس میں صرف انسان کا فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 1، اللہ کو کوئی پیسے نہیں پہنچ رہے۔ مجھے اور آپ کی جیب سے، جو میں اور آپ اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں، وہ میری اور آپ کی بلائیں ہی ٹال رہا ہے۔ نمبر 1، صدقہ سب سے بڑا بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، یہ میں نے اور آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو، اس کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یعنی کہ اپنے اوپر سے اگر بلائیں ٹالنی تو اچھا، اس میں چیریٹی دینے میں کس کا فائدہ ہے؟ پھر پہلا فائدہ کس کا ہے؟ میرے اوپر، آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی بلا آنے والی ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں چیریٹی کرتا ہوں، فائدہ اللہ کو ہو رہا ہے یا مجھے ہو رہا ہے؟ obviously there is no second thought، فائدہ مجھے ہو رہا ہے کہ میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ ایک بلا بھی ٹال رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ doesn't keep anything،
اللہ اپنے ساتھ کوئی چیز رکھتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا قرض رکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اس کو, میں نے آپ کو جیسے ہم نے ایک حدیث میں پیچھے بھی پڑھا کہ منیمم 10 گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں اور میکسیمم 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لے جاتے ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اخلاص پہ, آپ نے کتنے چھپ کے صدقہ کیا ہے. اچھا, اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ صدقہ جو ہے وہ چھپ کے بھی کرنا چاہیے اور اعلانیہ بھی کرنا چاہیے. چھپ کے اس لیے کرنا چاہیے تاکہ کچھ چیزیں اللہ اور آپ کے درمیان میں رہیں. اعلانیہ اس لیے کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھانا ہے, اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو کہ صدقہ کرنا چاہیے. مال تو کہیں بھی نکل جاتا ہے. کسی انسان کے گھر میں خدا نہ خواستہ چوری ڈکیتی ہو جائے تو اس کا مال نکل جاتا ہے. کئی دفعہ ہم پیسے اپنے کہیں پھینک آتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں, جیب سے گر جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے اگین اللہ کو ہم نہیں دے رہے, اللہ کی مخلوق کو ہی دے رہے ہیں, لیکن کاز کیا ہے کہ اللہ کا پلیئر حاصل کر لے ہم اس کو دے کے. اور سخی کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے سخاوت کرنے والے سے نا حسد بھی جائز ہے, یہ یاد رکھیے گا. حسد ان اے پازیٹیو سینس کہ یا اللہ, ایک حسد ہوتا ہے کہ یا اللہ اس سے پیسے لے کے مجھے دے دے. ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو دیا ہے, ماشاءاللہ سخاوت کرتا ہے, آپ مجھے بھی دیں میں بھی سخاوت کروں. تو اس سینس میں ایک قاری جو قرات کرتا ہے اور ایک سخی جو سخاوت کرتا ہے, ان دونوں سے اگر حسد جائز ہے تو ان دونوں سے جائز ہے. تو اس لیے اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنے سے فائدہ صرف میرا اور آپ کا ہے. آپ قربانی کی مثال لے لیں. گوشت کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں, معاذ اللہ. گوشت کون کھاتا ہے؟ گھر میں وہی گوشت کھایا جاتا ہے, باہر لوگوں کو بھی وہی گوشت ملتا ہے اور غریبوں میں بھی وہ گوشت بانٹا جاتا ہے. اسی طرح پیسے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ خرید کے نعوذ باللہ کھا رہے ہیں؟ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. اللہ تعالیٰ وہ ورع ہے, ورع الورع ہے, مطلب ہی از ایبسولوٹلی ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہے. وہ میرے اور آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے, اور میرے اور آپ کے فائدے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اگر اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کریں گے تو اس سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس کو ٹال دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ مصیبت کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی تو مصیبت کی انٹینسٹی کم کر دیں گے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اگین میرا اور آپ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو رکھتے کچھ نہیں ہے. اللہ gives you multiplied by 10 minimum, multiplied by 700 maximum. This is what is the reward of this world. اینڈ جو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کریں گے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور جب آخرت میں جب آپ چھپ کے صدقہ کرتے ہیں تو آخرت میں جب لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میرے گھر کا کام نہیں چلتا تھا تو یہ فلانا بندہ جو آتا تھا آپ کا اللہ کا بندہ, یہ میرے آ کے گھر کا خرچ میں میری مدد کرتا تھا, تو اس کی گواہی آپ کے حق میں کام آنے والی ہے. اس کے بعد صدقہ پیسوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, اور ہم نے پڑھا کہ صدقہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں کیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی تکلیف دہ چیز آپ راستے سے ہٹا دیں وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اسمائل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ایک اسمائل بھی باز کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. ان چیزوں میں تو پیسے بھی نہیں لگ رہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پڑی تھی, خلیفہ ہیں وقت کے رولر ہیں, اور جا کے صبح ایک خاتون کے کپڑے بھی دھوتے تھے, ایک اس کے برتن بھی صاف کر کے پھر صبح آ کے اپنی خلافت کے سارے وہ سنبھالتے تھے. تو کیا ان کو کوئی کمی تھی کسی چیز کی؟ عہدہ ان کے پاس تھا. سیدنا صدیق اکبر ایک امیر انسان تھے. خلافت کے بعد ان کی جو تجارت تھی وہ بھی ختم ہو گئی,
آپ کو پتہ ہے کہ وہ کپڑے بیچا کرتے تھے اور وہ بھی ان کو چھوڑنا پڑا اس وجہ سے کہ امت کے معاملات کون دیکھے گا. تو اس میں سے ایک وظیفہ مقرر کیا اور وہ بھی اینڈ میں فوت ہونے کے وقت انہوں نے وہ وظیفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ بیٹا میرا یہ باغ ہے، اس کو جو ہے یہ واپس کر دو، بیت المال میں جمع کرا دو، یہ اتنا ہی ہے پیسے بنتے جتنا میں نے وظیفہ لیا بیت المال سے. یعنی کہ انہوں نے 2 سال 2.5 سال جتنی دیر بھی حکومت کی ہے وہ صرف اللہ کی خاطر کی ہے. He has not taken a single penny for the services of Muslims. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابہ سے اجازت دے رہے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، خود لے سکتے ہیں سب کچھ مال غنیم یہ جو آپ کا بیت المال ہوتا ہے اس میں سے، لیکن صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے 2 جوڑے اپنی ضرورت کے لیے چاہیے اور کیا آپ لوگ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں مجھے؟ اور صحابہ نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں. نہیں، جو عام مسلمان لے رہا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے میں وہی اتنا ہی لوں گا. تو کیا ان لوگوں کو ضرورت تھی؟ یہ فاروق اعظم سے تو دنیا کامتی تھی. تو چیریٹی اٹ سیلف، اور سب سے پہلی چیریٹی جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، اٹ بگنز ایٹ ہوم. سب سے بڑھ کے جو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں دین کی، یہ بھی ایک صدقہ ہے. آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا رہے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مطلب کہ کیا کہنے ہیں کہ آپ ان کے منہ میں جو لقمے ڈال رہے ہیں اللہ کے ذریعے سے، جو اللہ نے آپ کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سارا صدقے میں کاؤنٹ کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ یعنی کہ بچوں پہ جو بھی لگا رہے ہیں آپ، وہ سارا صدقے میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو فیملی پہ جو کچھ آپ لگا رہے ہیں وہ سارا صدقے میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اور پھر بھی اگر ہم اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخیل کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اسی طرح اسراف کرنے والا جو زیادہ ہی اسراف کر دیتا ہے وہ بھی شیطان کا بھائی ہے. اس لیے میانہ روی سے جتنا آپ کی استطاعت ہے اتنا صدقہ اللہ کے نام پہ دینا چاہیے. آپ کی جو جابس کر رہے ہیں ان کی سیلریز جب آتی ہیں ایک حصہ اللہ کا نکال دے دیتا. باقی مرضی ہے، آپ نے جس مرضی کو دینا ہے، آپ کے اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کو آپ نے دینا. لیکن پلیز میک اٹ شور کہ آپ دیکھیے گا اس سیلری کی برکت اور ہوگی، اور جس میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالا گیا ہوگا اس کی بے برکتی بھی آپ کے سامنے ہوگی. تو اس لیے جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں. اللہ اس کو 10 گنا منہ پہ ہی واپس مارتے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پیسے کی، کیونکہ اس کے خزانے تو ان لمیٹڈ ہیں. اور میں نے جیسے مثال ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ اگر ایک انسان کو اتنی دنیا مل جائے جتنی ایک دنیا ہے، ہر آدمی کو، یعنی کہ 8 ارب آدمی کو 8 ارب دنیا مل جائے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا جتنا آپ سوئی پانی میں ڈالیں اور اس کے نکے میں جو پانی پھنستا ہے اتنا فرق بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں پڑتا. تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو میرے کوئی 4,000 5,000 10,000 یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ بھی کوئی صدقہ کر رہا ہے دن میں وہ چاہیے نہیں. اور چیریٹی فار دا سیک آف اللہ، یہ یاد رکھیے، ناٹ چیریٹی فار دا سیک آف ہیومینٹی. یہ ہمارے نیت میں ایک بہت سیدھی بات ہے، نیت کرنا بہت ضروری ہے. چیریٹی تو مائکروسافٹ کا CEO بھی کرتا ہے، اس کی پتہ نہیں کتنی پرسنٹیج چیریٹی میں جاتی ہے، لیکن he is not doing it for the sake of Allah. چیریٹی تو ابو جہل نے بھی کی ہے. 16 سال میں نے آپ کو بتایا حجاج کی خود خدمت کی، اس نے ستو بلاتا تھا، لیکن not for the sake of Allah. تو ایسی چیریٹی کو اللہ لعنت پھیر کے واپس بھیج دیتے ہیں. تو چیریٹی جب کریں، جب یہ صدقہ کریں تو یہی یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں میں. پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا فائدے آپ کو واپس ملتے ہیں، اور آپ کی رزق میں کیا برکت آتی ہے، آپ کی اولاد میں کیا برکت آتی ہے. اور خدا کے لیے چیریٹی حرام کے پیسوں سے نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اگر فاؤنڈیشن ہی حرام ہے تو پھر چیریٹی کو قابل لوگ یہاں حرام کی وجہ سے حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں معاذ اللہ، اور پھر سوچتے ہیں کہ میں نے ایک فیملی دیکھی، یقین مانے پورا سال حرام کماتی ہے،
اور کہتے ہیں جی ہم حج پہ جا کے اپنے سارے گناہ بخشوا دیتے ہیں. بھائی نا آپ وہ جو حج پہ گئے ہیں وہ تو آپ حرام پیسے سے گئے ہیں, آپ کے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں نیت کا عمل دخل بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی مجھے اور آپ کو اس میں بھی نیت بھی صاف رکھنی چاہیے. اور یاد رکھیں نیت کر کے صدقہ ادا کریں کہ اللہ یہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ ادا کر رہا ہوں. اور کھلے عام بھی کریں چھپ کے بھی کریں. کھلے عام آپ نے صرف اس وجہ سے کرنا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ لوگ بھی صدقے میں پہل ادا کریں. اور چھپ کے آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طریقوں سے صدقے کے پورے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حضور سب سے بڑی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو کبھی خسارہ نہیں ہوگا. دنیا میں تو خسارہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو بھی خسارے میں نہیں رہو گے. تو میں نے کہیں ایسے لوگ بھی دیکھیں گے گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, وہ اللہ کے راستے میں سپینڈ کر دیتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے سے خسارہ پیدا نہیں کرتے. لیکن کیونکہ ہم لوگ تقوی اور زہد کے اس معیار پہ نہیں ہیں جو ریکوائرڈ ہوتا ہے دین میں. تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق کریں. یہ نہیں کہ کوئی آئے آپ کی تنخواہ ہے اور اس میں سے ساری آپ تنخواہ اللہ کے راستے میں, وہ پھر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے استطاعت فاروق اعظم, سیدہ صدیقہ اکبر, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ لوگ تھے جو سارے صحابہ جتنے بھی تھے ان لوگ کے تقوی میں معیار ہی کچھ اور تھے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق کریں. کچھ حصہ دیکھیں, کچھ حصہ تو ویسے اللہ نے مقرر کر دیا, ظاہری بات ہے آپ کی جو آپ کی مہینے کا خرچ ہے اس میں سے آٹومیٹکلی جو بچے کھا رہے ہیں وہ ویسے ہی صدقہ ہے. لیکن کچھ اسپیسیفکلی اللہ کے لیے بھی اللہ کریں کہ اللہ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے, قیامت کے روز مجھے آپ کو یہ کام آئے گا انشاءاللہ. اللہ اس کے بدلے صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں, دنیا میں تو ریوارڈ دے دے گا اللہ آپ کو, آپ دیکھے گا, لیکن آخرت میں جو ریوارڈ ملنے والا ہے وہ اس وقت سمجھ آئے گی جب میں اور آپ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کرے کہ حسرت سے نہ کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہی کھڑا رکھے ہمیں. جزاکم اللہ خیر. الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد